سب سے بڑا ہے اور پاکی والا ہے، یعنی فرمایا کہ تم 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ نظر ڈالو، اللہ تمہیں 1000 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ 100 نظریں کیا ہیں، لیکن نگاہ رحمت ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھو۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے نا تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے چڑ آنے لگتی ہے۔ اس چڑ کو ختم کرو اور یہ اپنے لیے ثواب کا ذریعہ سمجھو کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، جو عجیب و غریب قسم کی ان کی کیفیت ہو گئی ہے، کمزوری ہے، ناتوانائی ہے، پریشانی کے عالم میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وہ بار بار کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیں اس سے پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو پریشانی محسوس نہ کرو۔ جس طرح بچپن میں بچہ بار بار ایک ہی کام کرتا ہے نا، ہم اس کو بار بار پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، تو تم بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، سختی نہ برتو، اس لیے کہ زندگی بھر محنت کر کے تمہیں پروان چڑھایا تھا اسی دن کے لیے کہ تم ان کا سہارا بنو گے۔ یہی تو اس دنیا کا قانون ہے کہ جب وہ بزرگ ہو گئے، برتر ہو گئے، تو اب تم ان کی حفاظت کرو، خیال رکھو۔ تو ماں باپ سے بیزار اور پریشان نہ ہو، بلکہ ان کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، اللہ تمہیں صبح شام حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا اے میرے صحابی تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ان کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ تیرا باپ ہے، تو اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو۔ ماں کے لیے 3 مرتبہ فرمایا، باپ کے لیے 1 مرتبہ فرمایا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ماں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی توجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ بچہ زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اور بچے کے معاملے میں ماں جتنی تکلیف اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا، لہٰذا ماں کے لیے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار مستحق اگر کوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ اور باپ چونکہ گھر سے باہر رہ کے محنت کرتا ہے تو بچے کے ساتھ اس کا تعلق ذرا کم ہوتا ہے، اس نے فرمایا کہ 4تھے مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد کی اہمیت کچھ کم ہو گئی یا ان کا مقام و مرتبہ کچھ کم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی اہمیت بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پنہاں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اگر کسی کا باپ اس سے راضی ہے تو وہ یقین رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس سے اللہ بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو جان لے کہ اب اس حال میں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر اس حال میں رات کو مر گیا کہ ماں باپ راضی نہیں تھے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ نے ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، تو جو اطاعت کرے گا وہ پائے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی موت کے بعد میں ان سے حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کا نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، اور اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تو ان کا وعدہ پورا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت کیا کرو۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی رشتہ دار چلا ہے اس کی عزت کرنا یہ انتقال کیے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ان کے دوست آ جائیں تو ان کو عزت دینا، اکرام دینا، یہ والدین کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد حسن سلوک ہے۔ پتہ چلا کہ زندگی میں بھی اطاعت کرنی ہے اور مرنے کے بعد بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر مرنے کے بعد اطاعت نہیں کی تب بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھو،
یہ ان کا حق ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کا حق ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو مغفرت کی دعا تو وہی کرے گا جس کو اپنے والدین سے محبت ہوگی۔ یہاں تو حال یہ کہ قرآن ہی پڑھنا نہیں سیکھا، فاتحہ خوانی کے لیے وہ مؤذن صاحب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ مؤذن صاحب مل جائیں تو ہم اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے فاتحہ کروا لیں۔ یہ تم نے کس طرح کا اپنا حال بنا لیا؟ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے اپنے والدین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے؟ وہ تمہارے لیے سب کچھ کر کے گیا دنیا میں، تمہیں گھر گاڑی بنگلہ سب دے کے چلے گئے، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک آیت پڑھ کے بخش دیتے ان کو، نہیں اس کے لیے بھی امام اور مؤذن کو ڈھونڈتے پھر۔ تو اس نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کر گئے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس نے سلوک کے والدین کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ دیکھو جو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اس پر سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص سفر پہ تھے کہ اچانک ان کو بارش نے آن گھیرا۔ جب بارش زوردار ہوئی تو وہ پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہو گئے۔ ماجرا یہ ہوا کہ اس غار کے دھانے پر ایک بڑا پتھر آ کے گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا اور میں اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا یا اللہ میں ایک روز اپنے گھر لوٹا، میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا، میری شیخ اور بچی میرے قدموں میں لپٹ کے ساری رات روتی رہی، میں اپنے ماں باپ کے لیے کھڑا رہا۔ یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ہمیں آسمان کا چہرہ دکھا دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے دھانے پر سے پتھر کو اس طرح ہٹا دیا کہ ان کو آسمان کا چہرہ نظر آ گیا اور ان کو خلاصی نصیب ہو گئی۔ تو پتہ چلا